نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ یہ جو عید کے دن سے پہلے کی جو رات ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو شخص اس رات میں عبادت کر کے اس رات کو زندہ کرتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ اس لیے ہماری یہ قیمتی رات صرف عید کی تیاری میں ضائع نہ ہو جائے، اس رات میں خاص طور سے عبادت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر صبح سویرے جلدی اٹھنا سنت ہے، غسل کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، اور پھر جو ہمارے پاس کپڑے ہیں ان میں جو سب سے عمدہ ترین جوڑا ہے وہ ہم نے پہننا ہے، یہ سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عالی شان جبہ مبارک تھا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جمعۃ المبارک اور عیدین کے دن زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح خوشبو لگانا سنت ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا پینا یہ سنت ہے، اور عید کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی قربانی کے گوشت سے ناشتہ کرنا یہ سنت ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس پر عمل کیا جا سکے، اگر ممکن ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ جو عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا اور پینا جو سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کو روزے کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ عید کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے بندوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے۔ پورے سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک دن ہے یکم شوال کا، عید الفطر کا، اور 4 دن ہیں عید الاضحیٰ کے، یعنی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ، 4 دن یہ اور ایک دن عید الفطر کا۔ پورے سال کے اندر یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ جو نماز سے پہلے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اس کو روزے کا نام نہیں دینا، بلکہ یہ سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنا ہے اور سنت سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ آواز سے تکبیر پڑھی جاتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر بآواز بلند تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، یہ سنت ہے۔ اور جس راستے سے ہم آئے ہیں جاتے ہوئے دوسرے راستے کو استعمال کریں، یہ بھی سنت ہے۔ لہٰذا کوشش کریں ان تمام سنتوں پر عمل کریں۔ اور عید کی نماز جو ہے، عید کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے ہی اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے عید الاضحیٰ کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں اول وقت رکھا گیا ہے 6:06۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ بر وقت تشریف لائیں، اور فجر کی نماز کے لیے اگر آئیں تو اس وقت بھی تیاری کر کے آ جائیں تو بھی بہتر ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت ہوگا، بیان شروع ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیر تشریق کے بارے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ اس کو 3 دفعہ پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں یا سنت سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صرف 1 دفعہ پڑھی جاتی ہے، 1 دفعہ سے زیادہ سنت سمجھ کے پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔